السلام علیکم۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانے میں دنیا میں کچھ حقیقتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی رہنمائی دی۔ ان میں سے بعض وہ تھیں کہ جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ضرورت تھی، اور کچھ وہ تھیں کہ جو وقتی ضرورتیں تھیں۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ قرآن مجید نے جو ہدایات دیں ان میں بعض وہ تھیں کہ جو وقتی تھیں، اور بعض وہ تھی کہ جو قیامت تک کے لیے تھی۔ اس کا فیصلہ اکثر تو ایسے ہو جاتا ہے کہ بات اتنی آبویس ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بحث ہی نہیں کرتا، اور زمانہ خود طے کر لیتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب جنگ ہوگی اور دشمن کو شکست کے نتیجے میں مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اب یہ معاملہ زیر بحث ہی نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک زمانے کا مسئلہ تھا جب اس طرح کی سٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھی جیسے کہ اب ہیں، جن کو ہر ملک، ہر قوم کے لوگ اپنے ٹیکسز سے باقاعدہ فائنینس کرتے ہیں، اور وہ جنگ ہو یا نہ ہو وہ ملک کے نظام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی جنگ ہوگی اور جنگ میں کوئی مال غنیمت آئے گا بھی، تو وہ ظاہر ہے کہ فوج کا ہوگا، پورے ملک کا ہوگا، اور معاملات بالکل بدل گئے۔ یہی معاملہ ہے لونڈیوں اور غلاموں کا۔ ایک زمانے میں وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حقیقت اس لیے تھی کہ جنگ ہوتی تھی، اور جنگ میں جیسے مال غنیمت ہاتھ آتا تھا ویسے ہی غلام لونڈیاں ہاتھ آ جاتے تھے۔ تو پھر ان کا کیا علاج تھا، کیا بندوبست کیا جاتا؟ تو اس زمانے میں جو بندوبست تھا وہ غلام اور لونڈیاں بنانا تھا۔ یہ کوئی اسلام کا بتایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اس زمانے میں رائج چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کو جیسے وہ تھے ان کو وقتی طور پر برقرار رکھا، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ گردنوں کو آزاد کرایا جائے۔ یعنی یہ گردنیں بندھی ہوئی ہیں، فکو رقبہ، ان کو آزاد کرانا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کو فوراً آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا تو خود ان کے اپنے حق میں، یعنی غلاموں اور لونڈیوں کے حق میں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوگا، مرد تو بھک منگے بن جائیں گے، عورتوں کے ساتھ تو اور بھی زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ بالکل ابتدا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا گیا، ان کی شادیاں کرانے کے لیے کہا گیا، ان کو غلام لونڈی کہنے کی بجائے دوسرے بہتر ناموں سے پکارنے کے لیے کہا گیا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، خود پہنو انہیں پہناؤ، اور بہت بڑی نیکی ہے اگر تم ان کو آزاد کر دو۔ بعض گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ
شادی کرنے کو بھی کہا گیا کہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ اگر کسی لونڈی سے شادی کر لو اور پھر اس کو آزاد کر دو. لیکن پھر بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی غلام اور لونڈی ہمارے پاس آئے کہ ہمیں آزاد کر دیں آپ، ہماری جو بھی قیمت بنتی ہے اس کو طے کر کے اور ایک معاہدہ لکھ دیں، پھر ہم آپ کو دھیرے دھیرے اماؤنٹ دیتے رہیں گے. اور مسلمانوں کو اپیل کی اسی آیت میں، سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں، کہ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے ان پر خرچ کر کے ان کو آزاد کرو. اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں. اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ بتایا کہ جنگ کے نتیجے میں جو قیدی آئیں، یا تو تم ان کو ویسے ہی آزاد کر دو احسان کے ساتھ، یا پھر کچھ فدیہ لے کے آزاد کر دو. یعنی اب غلام لونڈیاں نہیں بن سکتے. یہ حکیمانہ طریقہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا غلامی کے خاتمے کے لیے. چنانچہ جیسے اب مال غنیمت ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایسے ہی غلام اور لونڈیاں اللہ کی حکمت کے ساتھ، اس کے فیصلے کے ساتھ ماضی کا ایک حصہ ہیں. ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو بہت حکمت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ ختم کیا. اور ہمارے پاس اگر آج بھی کچھ ایسے مسائل ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر سود کا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے حکمت اور تدریج کے ساتھ ختم کرنا ہے. مدعا کے بارے میں ہمارے ہاں جو لوگوں کے تصورات اور نظریات ہیں، اس کی وجہ وہی ایک سوچ کی غلطی ہے کہ آپ دین کو سمجھیں تاریخ سے. آپ تاریخ میں جائیں، احادیث میں جائیں، جو حوالے آپ کو ملیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں کہ یہ حدیث محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہے اور صحیح ہے، تو بس سمجھ لیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. یہ اس دین کے سمجھنے کا ایک نہایت ہی ناقص طریقہ ہے کہ جس دین کو پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اللہ کی کتاب کو پیش کیا کہ اس کے ذریعے سے اس کو سمجھا جائے، اس کو اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ایک خاص شکل میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی آخری کتاب کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرا دیا. ہم کو جو کچھ بھی سمجھنا ہے اللہ کے دین کے بارے میں، اس کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے. تاریخ کو بھی کہ جو انسانوں نے مرتب کی ہے، جن کی حفاظت کا ذمہ نہ اللہ نے لیا نہ اللہ کے پیغمبر نے لیا. بخاری و مسلم نے اپنی طرف سے کوشش کی، انہوں نے بھی یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ ہم یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرح محفوظ کر رہے ہیں. ایک جس طرح ایک عاجز، ایک عالم بندہ کہتا ہے کہ میری یہ تحقیق ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو لوگوں نے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے برابر آ کے کھڑا کر دیا. اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ سوچئے کہ اسلام صرف مکہ ہی میں تو نہیں تھا، اسلام پھیل گیا تھا پورے جزیرہ نما عرب میں. لوگ ٹریول کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں اور مختلف معاملات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی نازل ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی مل رہی تھی، اور دین کی تعلیم لوگوں کو جب ملتی تو وہ آگے جا کے دوسروں کو پہنچاتے. تو جیسے انسانی معاملات میں ہوتا ہے، کچھ چیزیں پہنچ جاتی، کچھ چیزیں دیر میں پہنچتی، کچھ باتوں کے بارے میں کنفیوژن رہتی. انسان کا معاملہ تو ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوا. لیکن بات کہ انسانوں نے یہ کمال کیا
کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے کا سارا جو مواد ہے تاریخ کا، یہ بھی ہمارا دین ہے اور اصل دین ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلے تو ہونے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل ابتدا سے سورہ مومنون اور سورہ معارج میں یہ بتا دیا کہ جنسی تعلقات صرف بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ جائز ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ رشتہ نکاح کرتے ہیں، اس کو اس بندھن میں باندھتے ہیں جس کو قرآن نے کہا کہ یہ ایک میثاقاً غلیظہ ہے، نہایت مضبوط اللہ کی طرف سے کیا گیا بندوں کے درمیان ایک تعلق، ایک معاہدہ ہے جس کے پابند ہیں دونوں۔ اس میں کہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ سال بھر کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 6 گھنٹوں کے لیے آپ ایک رشتہ نکاح قائم کریں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ناجائز کام کو جائز بنانے کا ایک ہیلا ہے۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کو زنا کی سزا ملنی چاہیے تو صحیح کہا کسی نے کہ اس بے وقوفی پہ ملنے چاہیے کہ اس کو کہا جائے کہ گدھے، جب تمہارے پاس ایک متاع کا طریقہ موجود تھا تو تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ متاع کی کوئی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا جبکہ لوگوں کو صحیح تصور نہیں پہنچا تھا۔ صحیح تصور کے نہ پہنچنے کی کئی وجوہات تھی۔ انسان جب کسی بھی نظریے کو پاتا ہے تو اس کے سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ تمام کے تمام ایمان لانے والے ایک 6 مہینے کے کورس میں آئے اور ان کو دین بتایا گیا، نہیں، بلکہ یہ بات پھیل رہی تھی اور لوگوں کا عمل پرانا بھی جاری تھا اور اصلاح بھی ہو رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اب یہ تو غضب بعد کے لوگوں نے کیا کہ وہ بخاری اور مسلم اور تاریخ کے ان بیان کیے گئے واقعات کو بھی دین کا حتمی حصہ بنا کر قرآن کو ان کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس غضب کا تو ظاہر ہے کہ کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ آدمی افسوس کرے اور کہے کہ خدا کے بندو، اللہ کی کتاب کی روشنی میں سب کچھ سمجھو۔